ایک سمجھانے کا پہلو فرمایا کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی کہ یہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نزدیک مخلوق جو ہے وہ ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ تو تم سب کے سب اللہ کے نزدیک تم ایک ہی ہو. بعد حکم علی بعدن، تم سب کے سب انسان ہو اور اللہ کی مخلوق ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے جواب دیا مرد اور عورت کے فرق کا. للرجال، مردوں کے لیے نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو اکتسبوا، انہوں نے کمایا. وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، ایک حصہ ہے، مما اکتسبن، جو انہوں نے کمایا. یہ بات جو ہے یہ اب یہاں پر فضیلت کون سی آ گئی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا دیا کہ اللہ فضیلت دے گا لوگوں کو ایک دوسرے پر، مگر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کسب، یہاں پر کسب کا وقت، کسب کا لفظ استعمال ہوا ہے، مکتس، کسب، کمایا، یعنی کہ جو انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر کوئی محنت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نیک اعمال کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر اجر کماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اگر ایک مرد نے نیک کام کیا، وہی نیک کام عورت نے کیا، اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کا اجر دے گا. یہ نہیں کہ اب عورت جو ہے وہ اس کو آدھا حصہ ملے گا اجر کا. کسب میں دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، محنت کے اجر میں دونوں برابر. محنت کا اجر و ثواب اللہ کو رضا کرنے کے لیے جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کی محنت کے حساب سے ملے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. سورہ المطففین کی ایک آیت ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ چیز وہ ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جو کوشش ہے یہ وہ چیز ہے جس میں تم جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جو تم زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو اس میں کرو. یعنی کہ جو اللہ نے طبعی طور پر کسی کو فضیلت دے دی کہ اس کو امیر گھر میں پیدا کیا، اعلیٰ نسب بنایا، خوبصورت بنایا، عقل مند بنایا، اور تم کو تھوڑی کمی ہوئی، اس میں تم تمنا نہ کرو. تم تمنا کس میں کرو؟ تمنا کا لفظ پھر یہاں نہیں آئے گا، پھر اس میں آئے گا تنافس کرو. تنافس کیا ہے؟ فلیتنافس، کہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو. یعنی نیکیوں کے کام میں بے شک تم ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، اور بلکہ یہ پسندیدہ ہے. حدیث میں بھی ہے کہ اسلام میں حسد جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان ایسے شخص سے، ایسے انسان سے رشک کرے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس سے خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو ویسے آدمی کو دیکھ کے تمہارے دل میں خواہش آنی چاہیے کہ نہیں، مجھے بھی اللہ، مجھے بھی ایسا بنا، اور اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے.